عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، آج کا ہمارا موضوع ہے حاجی اورنگزیب خان۔ حاجی اورنگزیب خان کے مصنف ہیں مشتاق احمد یوسفی۔ عزیز طالب علموں، مشتاق احمد یوسفی کی ولادت جو ہے 1932 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ابھی ہم مشقی سوالات حل کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز طالب علموں، سوال نمبر 1 ہے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، خان صاحب کس مقصد کے لیے کراچی آئے تھے؟ عزیز طالب علموں، بشارت کے تخمینے کے مطابق لکڑی کی مالیت کسی طرح 7,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ادھر حاجی اورنگزیب خان اصولی طور پر ایک پائی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک مدت سے اس رقم کے بارے میں خط و کتابت ہو رہی تھی۔ ایک دن صاحب کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ قانونی نوٹس کی رجسٹری کرائی اور پشاور جنرل پوسٹ آفس سے سیدھے گھر آئے، سامان باندھا اور نوٹس سے پہلے خود کراچی پہنچ گئے۔ اگلا سوال ہے، خان صاحب کی خوشخوارکی کا حال اپنے الفاظ میں لکھیں۔ عزیز طالب علموں، ہر کھانے پر بکری یا دنبے کی مسلم ران سامنے رکھ دیتے، ناشتے اور چائے پر البتہ مرغی کی ٹانگ پر اکتفا کرتے۔ ان کے دسترخوان پر ران اور ٹانگ کے سوا کسی اور حصے کا گوشت نہیں دیکھا، نہ کبھی سبزی یا مچھلی دیکھی۔ عزیز طالب علموں، اگلا سوال ہے، بشارت نے خان صاحب کی بھیجی ہوئی لکڑی میں کیا نقائص گنوائے؟ جواب ہے، خان صاحب نے کوئی 1 سال قبل اعلیٰ درجے کی لکڑی پنجاب کے ایک آڑتی کی معرفت بشارت کو سپلائی کی تھی۔ یہ داغدار نکلی۔ جب یہ سال بھر تک نہیں بکی تو بشارت نے گھاٹے سے 7,000 میں فروخت کر دی۔ بشارت کا موقف تھا کہ اس نے یہ لکڑی 7,000 میں گھاٹے سے بیچی ہے۔ اگلا سوال ہے، بشارت اور خان صاحب کے درمیان تنازع کیسے طے ہوا؟ عزیز طالب علموں، بشارت اور خان صاحب کے درمیان رقم کی وصولی کا تنازع ایک پرانی گاڑی کے ذریعے حل ہوا جو کہ بشارت کی ملکیت تھی اور عرصہ دراز سے گراج میں خراب کھڑی تھی۔ بشارت اس کی قیمت 9,000 بتاتا تھا، جبکہ خان صاحب اپنی رقم کے بدلے گاڑی لینے پر راضی ہو گئے۔ بہت بحث کے بعد دونوں اس بات پر راضی ہوئے کہ خان صاحب لکڑی کی قیمت کی جگہ بشارت کی گاڑی قبول کر لیں۔ دونوں اسے اپنی اپنی فتح سمجھتے تھے۔ اس طرح یہ تنازع بخیر و خوشی طے پا گیا۔ اگلا سوال ہے، خان صاحب نے اپنے خط میں کیا لکھا تھا؟ جواب ہے، خان صاحب کراچی میں بشارت کے مہمان تھے۔ وہاں سے رخصت ہو کر پشاور آنے کے 6-7 ہفتے بعد بشارت کو خط لکھا کہ میں کراچی آمد سے پہلے دل کا مریض بن چکا تھا۔ آپ سے میں نے ذکر نہ کیا، یہ لاعلاج مرض ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہنس بول کر اپنا دل پشوری کرایا کرو۔ میری بیوی میری بیماری پر گرج چمک کے ساتھ اشک باری کرتی رہتی ہے۔ اس بیماری کا کھانا خراب ہو، اس نے میری عمر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں۔ عزیز طالب علموں، خان صاحب نے وٹا سٹا کا کیا مفہوم بتایا؟ جواب ہے، جس میں ہر فریق یہی سمجھتا ہے کہ وہ گھاٹے میں رہا۔ طالب علموں، خان صاحب کے کردار پر ایک مفصل نوٹ لکھیں۔ جواب ہے، خان اورنگزیب خان لکڑی کے سوداگر تھے۔ پاکستان کے مختلف حصوں کو عمارتی لکڑی سپلائی کرتے تھے۔ وہ ایک بااصول انسان تھے، بیوپار میں بہت کھرے اور ایماندار تھے۔ جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ اس کی ہر بات صاف اور واضح ہوتی تھی۔
عہد اور وعدے کا پابند تھے۔ خان صاحب ایک خوش خوراک کردار کے طور پر اس مضمون میں زیادہ نمایاں ہیں۔ مصنف نے ان کی پرخوری کو کھل کر بیان کیا ہے کہ کڑھائی گوشت کی پوری کڑھائی اس کے اکیلے کے لیے کافی ہے، پھل بیج سمیت کھا جاتے ہیں، ہر کھانے میں بکری یا دنبے کی سالم ران ضرور طلب کرتے ہیں، رات کے کھانے کے بعد سوجی کا حلوہ کھانا کبھی نہیں بھولتے، حساب کتاب کے اتنے کھرے ہیں کہ کسی کے ذمے واجب الادا رقم کی ایک پائی چھوڑنا بھی اپنی پختو یعنی انا کے منافی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بشارت کے ذمے ان کی بھیجی گئی لکڑی کے پیسے وصول کرنے کے لیے ان کے ہاں کراچی پہنچ جاتے ہیں اور ایک طویل قیام کے دوران نہ صرف ان سے خاطر مدارت کرواتے ہیں بلکہ بار بار دھمکی بھی دیتے ہیں کہ ایک پائی بھی نہیں چھوڑے گا، تمام رقم لے کر جائے گا۔ خان صاحب ایک صاف گو اور بے باک شخص تھے جو کچھ منہ میں آتا بے دڑک کہہ دیتے، چاہے مخاطب ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے۔ انہی کی صاف گوئی پر بشارت نے آداب عرض کے بجائے السلام علیکم کہنا شروع کیا تھا۔ خان صاحب قبائلی تنازع اور کوہاٹ کی زمینوں کے فیصلے بطریق احسن کر لیتے تھے۔ خان صاحب یوں تو بشارت سے رقم کی لین دین پر ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے، مگر ان سے محبت بھی اتنی تھی کہ اس کے لیے کچھ بھی رقم کر سکتے تھے۔ خان صاحب کے آخری خط سے معلوم ہوا کہ وہ اپنی جگہ کی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق خوش رہنے کے لیے بشارت کے پاس کراچی گئے تھے۔ رقم کی وصولی تو صرف ایک بہانہ تھا، اس لیے اپنے رویے کی بشارت سے معافی بھی مانگتے تھے۔ وہ اپنی بیماری کا مقابلہ بڑی ہمت سے کر رہے تھے۔ غرض خان صاحب کا کردار ایک غیرت مند، سچے، بااصول اور باہمت شخص کا کردار ہے۔ عزیز طالب علموں، سوال نمبر 5 ہے۔ اس مضمون کے حوالے سے مشتاق احمد یوسفی کے طرز تحریر پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ جواب ہے، مشتاق احمد یوسفی کا طرز تحریر سادہ اور رواں ہے، زبان عام فہم ہے، پڑھتے وقت قاری کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں کرتا، انگریزی کا کوئی لفظ یا کوئی اردو کا مشکل لفظ یا کوئی اردو کا مثل لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اپنے مضمون ہی میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی اردو ادب کے فطری مزاح نگار ہیں۔ اس مضمون میں انہوں نے حاجی اورنگزیب خان کے کردار اور اس کے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات سے مزاح پیدا کیا ہے۔ حاجی صاحب کے مزاحیہ مکالمے اور اقوال زریں قاری شروع سے آخر تک مضمون پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کردار کشی اور پھر کردار کی مکمل خاکہ نگاری مشتاق احمد یوسفی کے فن کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ خان صاحب کا سراپا پیش کرتے ہوئے قاری کے سامنے حاجی اورنگزیب خان مجسم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی جیتی جاگتی تصویر کو قاری شروع سے آخر تک اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ مزاح کے ساتھ ساتھ لطیف طنز بھی اس مضمون کا خلاصہ ہے۔ اس مضمون کے طنزیہ پیرایے کی خوبصورت مثال ہے۔ اس کا طنز تیز مگر لطیف ہے۔ وہ قاری کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اس کے ارد گرد کے ماحول کی ناہمواریوں کو مزاح کے پیراہن میں سامنے لاتے ہیں اور طنز کی صورت میں انہیں دور کرنے کی فکر پر ابھارتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ کے مہربان۔